نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے ارادے کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور اللہ کے علاوہ لوگوں کا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اچھائی کی طرف آنے کی کوشش کرنے کا بلاوا دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، نیک کام کی کوشش تم کرو گے، کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ برائی میں اللہ نے ایسا مزہ، ایسی لذت اور ایسی چمک رکھی ہے کہ اس کی طرف آدمی خود بھاگتا ہے، منع بھی کرو تو نہیں رکتا، مگر اچھے کاموں کی طرف جانے کے لیے بندے کو کوشش کرنا ہے اور اپنے برائی والے حالات کو تبدیل کر کے اچھے حالات، اچھی سوچ اور اچھی فکر اپنے اندر پیدا کرنا ہے، ورنہ تو دن بدن انسانوں میں تغیر اور بدلاؤ آ رہا ہے۔ اچھے اچھے لوگ ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے قائم مقام اور ان کے نائب تیار نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگ تو آگے پیچھے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جائیں گے، آج اچھے اٹھیں گے، آنے والے کل میں جو ان سے کم اچھے رہ گئے وہ اٹھ جائیں گے، پھر اس کے بعد جو اچھے رہ گئے ہیں وہ اٹھ جائیں گے۔ فرمایا آخر میں تو ایسی چھٹور باقی رہ جائے گی جیسے جو اور کھجور کی چھٹور رہ جاتی ہے۔ جو اور کھجور عرب میں زیادہ استعمال ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال پیش فرما دی، مگر ہمارے اور آپ کے سامنے ٹھیلوں پر بکنے والے، دکانوں پر بکنے والے پھلوں کی حالت ہے۔ جب آپ پھل لینے کے لیے جاتے ہیں تو چھانٹ چھانٹ کر اچھے لیتے ہیں، پھر آپ کے بعد دوسرا گراہک آتا ہے تو پھر وہ چھانٹ چھانٹ کر اچھے نکالتا ہے، چاہے آڑو ہوں، چاہے الوچے ہوں، چاہے خربوزے ہوں، چاہے آم ہوں، چاہے سیب ہوں، چھٹتے چلے جاتے ہیں، اور جو مالک ہے وہ ذرا دغیلا الگ کو کر دیتا ہے، چوٹیلا تھوڑا سا الگ کو کر دیتا ہے، کسی میں کوئی اور خراش آ گئی ہے، چوٹ آ گئی ہے تو اس کو نکال کے الگ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ پہلے اچھے بکتے ہیں، پھر جو ذرا کم اچھے رہ گئے وہ بکتے ہیں، پھر جو اس سے کم اچھے رہ گئے وہ بکتے ہیں، ٹھیلے پہ سے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں وہ چھٹور باقی رہ جاتی ہے۔ فرمایا ایسے ہی انسانوں کا حال ہے، اچھے اچھے اٹھتے چلے جائیں گے اور آخر میں ایسی چھٹور باقی رہ جائے گی۔ حضرت قبلہ خطیب اعظم مولانا شاہ وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے کہ بھائی اچھے اچھے اور نیک نیک تو سب اٹھ گئے، ہم تو چھٹور رہ گئے، ٹھرری رہ گئے۔ اب کیا عالم ہے، اب تو ہزاروں میں لاکھوں میں ڈھونڈو تو ان کا کوئی نمونہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ نمونہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا مولوی شاہ ریاض الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ہم لوگوں کے سامنے یہی فرماتے تھے کہ میں اس کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ کوئی وجیہ الدین صاحب کا مثل یا ان کا 80% کوئی کچھ تو تیار ہو جائے، اور جس دن میں نے دیکھ لیا کہ ان کا کوئی نمونہ یا ان کے قریب کوئی تیار ہو گیا تو میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔
میں تو دوائیں کھا کھا کے فرمایا پرہیز کر کر کے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو کیوں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور لوگوں کی ہر وقت اسلام میں کیوں لگا رہتا ہوں، اور علماء کو کیوں زیادہ اپنے قریب رکھتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ عالموں میں سے کوئی عالم مجھے ایسا نظر آ جائے کہ جس میں مجھے نمونہ مل جائے، مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو لوگ ڈھونڈتے تھے نمونہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا، ورنہ لوگ اب اچھائی سے دور بھاگ رہے ہیں اور برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے اپنے بچوں کو ہی کہ باپ بٹھال کر نصیحت کرے، سمجھائے کہ بیٹے ایسا کرو ایسا مت کرو، تو باپ سے دور بھاگیں گے، اور یار دوست کے صاحب واہ کیا گاڑی لی ہے تم نے، ارے بھائی واہ کیا بات کہی ہے تم نے، تو اس کی جھوٹی تعریفوں پر اس کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں، یاروں کے دوستوں کے ساتھ پیسہ اڑانے میں، کھلانے میں، پلانے میں، اپنا وقت برباد کرنے میں، اپنی زندگی کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بھلائی کی باتیں بتا رہا ہے اس سے دور بھاگتے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ آدمی اپنے باپ سے دور بھاگے گا اور یار دوستوں کے قریب رہے گا۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ بھائی کام کے لوگ تو بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ صرف ایسے ہیں جیسے 100 اونٹ ہو، مگر فرمایا ان 100 اونٹوں میں سواری کے قابل ڈھونڈے سے نہیں نکلتا۔ تو وہ عرب کے لحاظ سے ہی اونٹوں کی انہوں نے مثال دی کہ ہر اونٹ سواری کا قابل نہیں ہوتا، جس میں یہ قوت ہو، یہ صلاحیت ہو کہ وہ اپنے اندر پانی بھی اکٹھا کر لیتا ہے اور اپنی غذا بھی اپنے اندر رکھ لیتا ہے اور سینکڑوں کلومیٹر دور جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ کوئی اونٹ ہوتا ہے جو سواری کا قابل ہوتا ہے۔ فرمایا ایسی انسانوں میں کہ جو اللہ کے بندوں کے لیے خوب فائدہ مند ہو، لوگ اسے اپنی سواری بنا لیں، یعنی اپنے زیادہ سے زیادہ کام اس سے چلائیں، وہ کوئی نکلتا ہے۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سینکڑوں ایک کلاس میں ہوتے ہیں، مگر ہر آدمی ڈی ایم بن کے تھوڑی نکل جاتا ہے، نہ ہر آدمی ایس پی بن کے نکلتا ہے، نہ ہر آدمی انجینئر بن کے نکلتا ہے، نہ ہر آدمی ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، بٹ ڈگریاں تو بہت لے کر نکل جاتے ہیں، مگر کام کا اس میں کوئی ہوتا ہے، جو کام کا ہوتا ہے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ فرمایا بس یہی حال انسانوں کا ہے، جس میدان میں دیکھ لو، علماء کے میدان میں دیکھ لو تو کام کا کوئی یاد نکلتا ہے، صوفیاء کے میدان میں دیکھ لو تو کام کا کوئی یاد ہوتا ہے، ورنہ زیادہ تر دکھاوے کے ہوتے ہیں۔ پیروں والے کپڑے پہن لیے، تسبیحیں ہاتھ میں لے لیں، طرح سے سجا کے بنا کے اپنے آپ کو بٹھا لیا، تو باہر سے کتنا بھی سجا ہوا ہے، جب تک اندر سے سجا ہوا نہیں ہے تو وہ کسی کام کا بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے جو بزرگان دین دیکھے اپنے سلسلے کے، مولانا وجیہ الدین صاحب کبھی بھی سج بن کے نہیں بیٹھے تھے، ریاض الدین صاحب کبھی بھی سج بن کے نہیں بیٹھے، انہوں نے ہمیشہ اپنے باطن کو سجانے اور بنانے کی کوشش کری، اور جو ان کے پاس آ کر بیٹھا ان کا بھی باطن سجانے کی کوشش کری۔ ظاہر تو سبھی اپنا سنبھال لیتے ہیں، لیکن باطن تو اللہ کے کرم سے ہی سنبھلتا ہے، اللہ والوں کی نظر سے ہی سنبھلتا ہے۔ ورنہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور اپنے سے پہلے والے لوگوں کی اتباع کرو گے، بالش جیسے بالش کے برابر ہوتی ہے، گز جیسے گز کے برابر ہوتا ہے۔ فرمایا اگر ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے، یعنی ان کے طور طریقے اپناؤ گے۔ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا یہودی اور عیسائی اس سے مراد ہیں؟ فرمایا اور کون ہے کہ تم اپنے راستے چھوڑ دو گے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے کے اوپر چل پڑو گے۔ تو یہ خرابیاں مسلمانوں کے اندر آتی چلی جا رہی ہیں، اپنے دین کا لباس بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اپنے دین کی شکل و صورت بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اپنے دین کے طور طریقے بھی چھوڑتے جا رہے ہیں، اوروں کے طریقے اپنی زندگیوں میں، اپنی خوشیوں کے موقع پر، اپنے غموں کے موقع پر دوسروں کے طریقے اپنے اندر بسا کر ہم بڑی شان محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ غلط فہمی ہمارے اندر سے دور فرمائے، اپنے دین اور اپنی شریعت کی عزت اور قدر کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ شریعت پر چلنے کی
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماریوں سے سب کو شفاء کلی عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما. ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں مولا اپنی محبت پیدا فرما، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما، اپنے نیک مقبول بندوں کی محبت پیدا فرما، اپنے دین کی محبت پیدا فرما. آخرت کی طرف ہماری توجہ زیادہ فرما، دنیا کی طرف سے ہماری توجہ کم فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان و عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرما. آمین.